نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج جو موضوع میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں وہ ہے قربانی کے جانوروں کے بارے میں، کہ قربانی کے جانوروں کے بارے میں شرعی احکام کیا ہیں، کہ ان میں کون سے عیب موجود ہوں اور ان عیبوں کی وجہ سے کون سی قربانی جائز نہیں ہے اور کون سی قربانی جائز ہوگی۔ مسئلے کی طرف جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گی کہ آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا، اور مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور آپ کو نیکسٹ ٹاپک کس بارے میں چاہیے، تاکہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ویڈیو مل سکے۔ چلیے جی، اب اسی طرح ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو۔ میں آپ کے ساتھ پوری لسٹ شیئر کروں گی قربانی کے جانوروں میں پائے جانے والے جو عیوب ہیں، اور ان کے شرعی حکم بیان کروں گی، تاکہ ایسے جانوروں کی خریداری سے آپ لوگ بچ جائیں جس کی قربانی ممنوع ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے جانور میں سے کہ اگر اس کا کان کے بارے میں بات کریں گے ہم۔ ٹھیک ہے، کہ اگر کسی جانور کے کان چھوٹے چھوٹے ہوں یا کان میں چھوٹا سوراخ ہو، کان چرا ہوا ہو لیکن حصہ موجود ہو، 1/3 یا اس سے کم کان کٹا ہوا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہوتی ہے۔ اور یا پھر پیدائشی ایک یا دونوں کان موجود ہی نہ ہوں، ایک کان مکمل یا 1/3 سے زائد نہ ہو، کٹ گیا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ نمبر 2 پر آ گیا آنکھ۔ ٹھیک ہے، بھینگا ہو جانور آپ کا، یا 1/3 یا اس سے کم بینائی اس کی متاثر ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ اور اگر وہ اندھا ہو، کانا ہو، 1/3 سے زائد بینائی اس کی ختم ہو گئی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ آ گیا ناک۔ جانور کی 1/3 یا اس سے کم ناک جو ہے وہ کٹی ہوئی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور اگر 1/2 سے زیادہ ناک کٹ گئی ہو تو جائز نہیں ہوگا۔ پھر دانت کے بارے میں بات کریں گے۔ پیدائشی دانت نہ ہوں یا ٹوٹ گئے ہوں لیکن چارہ وغیرہ وہ کھا لیتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اور اگر دانت گرنے ٹوٹنے کی وجہ سے وہ چارہ بھی نہیں چر سکتا، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ زبان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ بڑے جانور کی زبان نہ ہو یا کٹی ہوئی ہو لیکن وہ چارہ کھا سکتا ہو۔ پھر بکری کی زبان ہو ہی نہ یا پھر کٹی ہوئی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہوگی۔ بڑا جانور ہو اور اس کی زبان کٹی ہوئی ہو اور وہ چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ سینگ کے بارے میں بات کریں گے کہ ایک یا دونوں پیدائشی سینگ نہ ہوں اس کے، یا بعد میں اوپر سے کاٹ لیے گئے یا پھر ٹوٹ گئے، سینگ کا خول اتر گیا ہو یا اس طرح کاٹے ہوں کہ سینگ کی جڑ موجود ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اگر سینگ جڑ سے اکھڑ گئے ہوں اور اس کا اثر جانور کے دماغ تک پہنچ گیا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ دم کے بارے میں 1/3 یا اس سے کم کٹی ہوئی ہو یا پھر دم کا کچھ حصہ چرا ہوا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ پیدائشی دم نہیں ہے یا پھر دم 1/3 سے زائد کٹی ہوئی ہے۔ دیکھیں، 1/3 سے اگر کم ہے پھر تو جائز ہے، لیکن اگر 1/3 سے زائد ہو گئی، زائد کٹی ہوئی ہے، تو پھر جائز نہیں ہے۔
کمزوری کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اگر جانور دبلا پتلا ہو لیکن چلنے پھرنے پر قادر ہو تو پھر قربانی جائز ہو جائے گی، اور اگر اس قدر کمزور ہو کہ ہڈیوں کا گودا بھی ختم ہو گیا ہو تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ کھال کے بارے میں بات کریں گے کہ جانور کو کوئی جلدی بیماری یا خارش ہو لیکن اس کی وجہ سے اس کی صحت پر اثر نہ پڑا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، اور جلدی بیماری یا خارش سے انتہائی لاغر ہو گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بانجھ پن، جو جانور بچہ جننے پر قادر نہ ہو یا عمر رسیدہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اعلیٰ تناسل، جانور کا اعلیٰ تناسل نہ ہو یا کٹا ہوا ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز ہے۔ رسولی، جانور کو رسولی ہو لیکن اس سے اس کی صحت متاثر نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ کھانسی، جانور کو کھانسی ہو تو بھی قربانی جائز ہو جائے گی۔ ٹانگ کے بارے میں یہ حکم ہے کہ لنگڑا ہو یا پاؤں ٹیڑھا ہو لیکن چلنے میں اس ٹانگ سے سہارا لیتا ہو، یعنی وہ اس ٹانگ سے سہارا لے کر چلتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اور ٹانگ کٹی ہوئی ہو، لنگڑا ہو اور اس پاؤں کے سہارے چل بھی نہ سکے، لنگڑا پاؤں وہ زمین پر رکھتا ہی نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ پھر چکتی کے بارے میں بات کریں گے کہ دمبے کی چکتی چھوٹی سی ہو، 1/3 یا اس سے کم چکتی ضائع ہو گئی ہو یا چکتی کی دم ہی موجود نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، اور 1/3 سے زائد چکتی اگر ضائع ہو گئی تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تھن کے بارے میں بات کریں گے کہ پیدائشی طور پر تھن چھوٹے ہوں، تھنوں میں دودھ اترا ہی نہ ہو، تھن 1/2 یا اس سے کم کٹا ہوا ہو، بڑے جانور کا ایک تھن خراب کٹا ہوا یا پھر سوکھا ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اور پیدائشی تھن ہی نہ ہو، بڑے جانور کے 2 تھن یا بکری کا 1 تھن خراب ہو گیا ہو، سوکھ گیا ہو یا ضائع ہو گیا ہو، تھنوں کے سرے کٹے ہوئے ہوں، بکری کے 1 اور بڑے جانور کے 2 تھنوں سے دودھ آتا ہی نہ ہو تو پھر 1/2 سے زائد تھن کٹا ہوا ہو تو ان تمام صورتوں میں جانور کے ساتھ اگر ایسی صورتحال ہو تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ ذبح کرنے کی کچھ ڈیٹیلز شیئر کروں گی کہ ذبح کرتے وقت اگر حرکت کی وجہ سے جانور میں کوئی عیب پیدا ہو جائے تو وہ شرعاً معتبر نہیں ہے۔ مطلب اگر ذبح کرتے ہوئے آپ جانور کو کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے یا اس میں کوئی بھی عیب آ جاتا ہے تو وہ شرعی طور پر معتبر نہیں ہوگا، قربانی آپ کی ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی۔ تو یہ تمام قربانی کے جانور کے بارے میں ڈیٹیل تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سے فائدہ پہنچے گا اور کافی آپ کو انفارمیشن میں نے پرووائڈ کی ہے جس کے لیے آپ کو ان چیزوں کی وجہ سے بار بار کسی سے رابطہ نہیں کرنا پڑے گا، پوچھنا نہیں پڑے گا، یا آپ ویڈیو میری دیکھیں گے تو آپ کو خود سے ہی جانوروں کے جائز اور ناجائز ہونے کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ وقت پر آپ کو میری ویڈیو مل سکے۔ اللہ حافظ۔